امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں بتایا کہ وہ محمد علی نے جب میں کہا تھا کہ کس بدتمیزی سے ان کا نام لیا. تقی عثمانی صاحب دیوبند مدرسے میں انڈیا گئے کچھ عرصہ پہلے, اس طرح استقبال ہوا جیسے امام حنیفہ قبر سے نکل آیا ہے. اگر اس نے توبہ نہ کی, محمد علی نے یہ توبہ اس بات پہ توبہ نہ کی, تو آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے ذلیل ہوگا دنیا میں. یاد رکھنا, ہو تو رہا ہے ویسے بھی, لیکن ہوگا اگر اس نے توبہ نہ کی اس بات سے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسے بڑی ہستی کا نام بدتمیزی سے لیا. با ادب با مراد بے ادب. وہ کتنے بڑے آدمی تھے پتہ؟ امام ابو حنیفہ کتنے بڑے آدمی تھے. دنیاوی طور پہ بھی بہت مال تھا ان کے پاس, اور علم کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ نے ان کی کتنے پیروکار ہیں. میں نے ان کا کل پرسوں ایک قصہ پڑھا جس سے مجھے لگا کہ میرے کو دیکھو بڑا آدمی کس سے بنتا ہے. ان کا قصہ لکھا کہ وہ ایک دفعہ رات کو, چونکہ وہ جاگتے تھے, رات کو قرآن اور حدیث میں غور کرتے تھے, ان میں آگے لوگوں کو بتانا ہوتا تھا, تو دن میں وہ ظہر کے بعد آرام فرماتے تھے. ظہر کے بعد تک کام کرتے تھے, ظہر پڑھ کے آرام فرماتے. ایک دن وہ کہتے ہیں میں ظہر پڑھ کے جانے لگے آرام کر لگے, اوپر سیڑھیاں چڑھ کے اوپر تھا ان کا حجرہ تھا, وہاں آرام. ابھی وہ لیٹ کے ایسے آنکھ بند کیے تو اس کا دروازہ نوک ہوا. اس وقت یہ تو ہوتا نہیں تھا کہ باہر 10 گن مین کھڑے ہیں جو پتہ کر, وہ تو اکیلے خود ہی. وہ اٹھے اوپر سے, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا, نیچے بندے نے کہا, انہوں نے کہا نیچے آئے ذرا ایک بات ہے, کرتا کام ہے آپ سے. اب میرے گھر میں آ کے مجھے کہیں کوئی اس طرح, میں سونے لگوں تو مجھے آگے کوئی کہے اس طرح کہ مجھے آپ سے کام ہے, تو میں کیا کروں گا اس کے ساتھ. وہ نیچے تشریف لائے اور آگے کہا جی فرمائیے. انہوں نے کہا یار ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے. بدتمیزی اسی طرح مرزے کی طرح کوئی آدمی ہوگا. انہوں نے کہا مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے. جی پوچھیں. انہوں نے کہا اوہو, میں مسئلہ مجھے یاد تھا کہ بس آپ آئے ہیں اوپر, تو مسئلہ بھول گیا ہوں, میں مسئلہ بھول. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک چپیڑ میں مار دے کہ تم نے کیا کیا, نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, جب مسئلہ آپ کو یاد آ جائے تو پھر آ جانا, کوئی بات. تو چلے گئے اوپر جا کے پھر ایسے لیٹنے لگے تو پھر دروازہ نوک ہوا. پھر اوپر سے دیکھا جی یاد آ گیا مسئلہ. پھر نیچے تشریف لے آئے. ہاں جی بتاؤ. اس کا بھی وہ بھی شیر کا بچہ تھا کوئی. اس نے کہا جب اوپر سے آپ آئے نا نیچے, اس وقت مجھے مسئلہ یاد تھا, آپ آئے تو بھول گیا ہوں. اب اس کا کیا بنتا تھا آپ بتاؤ, اس کا کیا کرنا چاہیے تھا اس کو. لیکن امام صاحب نے کیا کہا, امام صاحب نے کہا کوئی بات نہیں, جب آپ کو یاد آئے گا پھر آ جائیں گے. اور پھر تشریف لے گئے اوپر. ابھی جا کے لیٹے ہیں تو پھر دروازہ کھٹا دیا اس نے. مگر یاد آ گیا مسئلہ. نیچے تشریف لے آئے. اچھا جی بتاؤ. اب ذرا غور کرو اس بات پہ کہ 3 دفعہ ایک آدمی, اتنا بڑا آدمی, یعنی یہ بھی نہیں کہ کوئی نئی بات سے, اتنا بڑا آدمی اور اس طرح کا ایک عام آدمی جاہل سا. تو تیسرا تشریف لا کے انہوں نے کہا کہ اچھا بتاؤ کیا بات. اس نے سوال کیا کیا, مسئلہ کیا پوچھا کہ نجاست کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے. اب بتاؤ اس کے بعد کیا بنتا تھا. بڑے آدمی صرف نمازوں سے نہیں بنتے میرے دوستوں. تو انہوں نے جواب کیا دیا. انہوں نے کہا تازہ نجاست ہو تو اس کا ٹیسٹ میٹھا ہوتا ہے, بعد والی ہو جائے تو کڑوا ہو جاتا. تو اس نے کہا تم نے چکھ کے دیکھا. کیونکہ ہر چیز چکھنے سے نہیں ہوتی, کچھ علم سے بھی حاصل کیا جاتا ہے. تازہ نجاست پہ مکھی بیٹھتی ہے زیادہ, پرانی پہ نہیں بیٹھتی, اس لیے میں نے بتایا تھا. تو اس نے کہا جی معافی دے دے. کیا ہوا. اس نے کہا جی میرا ایک دوست ہے, میری شرط لگی تھی اس سے. اس نے کہا کہ ابو سفیان ثوری رحمہ اللہ زیادہ بڑے پیشنس والے ہیں, اخلاق میں زیادہ بڑے ہیں. میں نے کہا تھا کہ آپ کے اخلاق بڑے ہیں. آج میں آپ کو آزمانے کے لیے آیا تھا کہ اگر تو آپ نے مجھے ڈانٹا اور مجھے برا بھلا کہا تو میں سمجھ جاؤں گا وہ جیت گیا. لیکن آپ کے قربان جائیں آپ کے کہ میں نے اتنی بدتمیزی کی آپ سے, اور اس لیول کی کہ آپ نے بھی نہیں ہی کچھ کہا اور اسی مسکراہٹ سے جواب دیتے رہے. آج میں آپ کا قائل ہو گیا. آپ کے اخلاق اونچے. میرے دوستو اتنی بڑی ہستی کے بارے میں
آج ایک 2 پیسے کا آدمی ان کے بارے میں بات کرے گا تو اس کی کیا حیثیت ہے بتاؤ؟ جس نے دنیا میں بڑا آدمی بننا ہے میرے دوستو، یاد رکھو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں، بس پہلی شرط، اور آخری شرط یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ پہلی شرط بھی یہی ہے، آخری بھی